الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلباء کرام، پچھلا سبق آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، میرے پاس وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی واحیاناً یتمثل لی الملک رجلا، فرشتہ میرے پاس انسان کی شکل میں آتا اور مجھے بتا جاتا۔ آج گفتگو ہوا اشدہ علیہ سے کرنے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلا طریق وحی کا ہم نے بتایا یہ میرے لیے بھاری ہوتا تھا دوسرے کے مقابلے میں۔ گویا سلسلۃ الجرس والی وحی مشکل، اشد اور اشق ہوتی تھی تمثل ملک والی وحی کے مقابلے میں۔ پہلی اشد اور دوسری اہون اور آسان کیوں ہوتی تھی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اصل میں جب گھنٹی کی شکل میں آواز کوئی آتی تھی اور کوئی بات آپ کو بتائی جاتی تھی تو ایک غیر متعارف انداز ہوتا تھا، بشری اعتبار سے غیر معتاد طریق تھا، تو آپ کو ضرورت پڑتی تھی کہ بشریت سے اوپر اٹھ کر، بشری ماحول سے اوپر اٹھ کر ملکوتی ماحول کی طرف مکمل متوجہ ہو جاویں اور وہاں سے استفادہ کریں اور اخذ کریں، اور اس میں غیر جنس سے اخذ کا مفہوم پایا جاتا اور غیر معتاد سے اخذ کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں باعث مشقت ہوتی ہیں۔ معتاد طریق سے کچھ لینا، کچھ سیکھنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، اور غیر معتاد طریق سے یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو سلسلۃ الجرس والا طریق غیر معتاد تھا، تمثل ملک والا طریق معتاد تھا، اس لیے آپ نے فرمایا ہوا اشدہ علیہ۔ اب ایک چیز اور دیکھنی ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو وحی کی میرے اوپر شکل مشکل ہوتی تھی اس میں انجام یہ ہوتا تھا کہ فیفسم عنی وقد وعیت عنہ، یا یفسم تین طرح سے پڑھا گیا۔ حاصل یہ ہے فسم بمعنی قطع کے ہیں، جب وحی منقطع ہوتی تھی یعنی وہ گھنٹی کی آواز اور اس میں آنے والی وحی کا سلسلہ جب مکمل ہو جاتا تھا تو حال یہ ہوتا تھا کہ وقد وعیت عنہ، وہ چیز میں یاد کر چکا ہوتا تھا، یعنی اس گھنٹی میں جو وحی مجھے بتلائی جاتی تھی، جو کلام بتلایا جاتا تھا وہ میں محفوظ کر چکا ہوتا تھا۔ اور آگے بتایا کہ انسان کی شکل میں جب فرشتہ آتا ہے تو مجھے جب وہ بتاتے ہیں تو میں یاد کرتا جاتا ہوں۔ اب دونوں صیغوں میں، دونوں وحی کے متعلق دونوں صیغوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے صیغے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں، یہ میری کیفیت ہوتی تھی، اور دوسری صورت میں یہ بتایا کہ میں یاد کرتا جاتا تھا جو فرشتہ بولتا تھا۔ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پہلی صورت میں ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہاں حفظ کرنا ذرا مشکل لگ رہا تھا، تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید کہ آپ سے کچھ باتیں یاد کرنے میں رہ گئی ہوں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا نظام تھا کہ انقطاع وحی سے پہلے ہی مکمل ہوتے ہی پوری بات مجھے یاد ہو جاتی تھی، بعد میں یاد کرنے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ
پہلی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بشریہ کو مغلوب کیا اور صفات ملکیت کو اپنے اوپر غالب کیا. تو اس صورت میں طبعی حالت میں واپس آنے میں، یعنی بشری حالت میں واپس آنے میں آپ کو تھوڑی سی دیر لگی. اتنی دیر میں یہ سارا کا سارا یاد ہو جاتا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب مجھ سے یہ کیفیت دور ہوتی تھی تو مجھے سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا تھا. اور رہ گئی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ انسان کی شکل میں موجود ہوتے تھے. آپ کی ساری آپ بشری تمام صفات کے ساتھ موجود ہوتے تھے. فرشتہ بھی بشری شکل میں آتا تھا. تو گویا یہاں ہم جنس سے لینا ہو رہا ہے. گویا کا مطلب سمجھے، گویا ہم جنس سے لینا ہو رہا ہے کہ انسان کی شکل میں آئے تو انسانی صفات کے ساتھ آئے. تو یہاں فرشتے سے لینا، ہم جنس سے لینا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت میں ہوتے تھے، اس لیے فرشتہ جو بول جاتا تھا اس کو آپ یاد کرتے جاتے تھے. تو یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا، ایک جگہ ماضی اور ایک جگہ مضارع، دونوں کے فرق میں یہ نقطہ ہے. فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا تو کس شکل میں آتا تھا؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل امین تشریف لاتے تھے. اب یہاں ہمارے طلبہ کو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ دحیہ کلبی ہی کی شکل جبرائیل نے کیوں اپنائی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جبرائیل کی حیثیت قاصد کی تھی، اور دحیہ کلبی کا مقدر بھی کچھ ایسا لکھا تھا کہ مستقبل میں چل کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بننے والے تھے. چنانچہ جب صلح حدیبیہ کا قضیہ سامنے آیا، اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب شاہوں کے ہاں بھیجنے ہوئے تو آپ نے دحیہ کلبی کا انتخاب فرمایا. تو جبرائیل امین اللہ کے قاصد تھے اور دحیہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے. اور اس وصف خاص میں دونوں میں اشتراک تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ نظام بنا کہ جبرائیل آویں دحیہ کلبی کی شکل میں. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ دحیہ کلبی انتہائی خوبصورت تھے، اور اس دور میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی قاصد کسی دربار میں بھیجا جاتا تھا تو اٹھا کٹھا خوبصورت نوجوان بھیجا جاتا تھا تاکہ اس کا ایک روب ہو، ایک اثر ہو سامنے والے پر، اور وہ پیغام کو توجہ کے ساتھ لیوے. تو دحیہ کلبی ممتاز خوبصورت نوجوان تھے، انسان تھے، اس وجہ سے جبرائیل امین دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. دحیہ کلبی کی خوبصورتی کے بارے میں بعض روایات میں وارد ہے کہ جب مدینہ میں آتے تو عورتیں ان کو گھروں سے جھانک جھانک کر دیکھتی تھی، جس کی بنیاد پر وہ نقاب باندھ کر نکلتے تھے. یہ بات جو ابھی کہی کہ وہ جھانک جھانک کر دیکھتی تھیں عورتیں اور وہ نقاب باندھ کر نکلتے تھے، حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں یہ بات تحریر فرمائی ہے. تو اکثر جبرائیل امین دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، کبھی کبھار کسی اور شکل میں آنا بھی ثابت ہے، جیسے کہ حدیث جبرائیل کا واقعہ آپ کو مشکات شریف سے معلوم ہو چکا ہے. ایک سوال یہاں پر ہے کہ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کے ساتھ وحی کو تشبیہ دی گئی ہے، اور گھنٹی کی آواز شریعت کی نگاہ میں ایک مذموم آواز ہے. حدیث پاک میں وارد ہے کہ جس قافلے میں گھنٹی کی آواز ہو یا کتا ہو تو رحمت کے فرشتے ایسے قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے. اور الجرس من مزامیر الشیطان بھی کہا گیا، تو پھر وحی کو اس کے ساتھ تشبیہ کیوں کر دی؟ اس کے تو کئی جوابات دیے جاتے ہیں. ایک آسان جواب یہ ہے کہ جو جرس کی مذمت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جب کفار پر رات کو حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور ضرورت ہوتی تھی معاملہ پوشیدہ رکھنے کا تاکہ دشمن ہوشیار نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں گھنٹی جانوروں کے یعنی اونٹ اور گھوڑوں کے گلے میں جو بدی ہوتی تھی وہ پسند نہیں کرتے تھے. اس وقت وہ مذموم ہوتی تھی، اس لیے کہ اگر گھنٹی بدھی ہوگی تو دشمن کو اس کی خبر ہو جائے گی کہ لشکر اور کوئی جماعت ہمارے خلاف آ رہی ہے. حافظ ابن حجر نے اس کا دوسرا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں
کہ ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں تمام صفات میں مشابہت ہو اور مساوات ہو، بلکہ کسی خصوصی وصف میں اشتراک کافی ہوتا ہے۔ تو یہاں جن سے صوت جرس سے تشبیہ دینا مقصود ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ جن سے صوت جرس اسی انداز کی گھنٹی ہوتی تھی۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے علی کو شیر کہہ دیا گیا یا کسی انسان کو شیر کہہ دیا جائے، تو یہ مطلب نہیں کہ اب اس میں شیر کی دم کی طرح دم بھی آپ تلاش کریں، دم سے کچھ مطلب نہیں، ایک وصف خاص میں یہ تشبیہ۔ تو ایسے یہاں بھی ایک وصف خاص میں تشبیہ ہے اور اس میں کوئی مذمت کا پہلو نہیں۔ ایک بات اس حدیث کے متعلق یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ وہ یہ بہت مشکل ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بتلایا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُبْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں دیکھا کہ وہی آتی تھی اور مکمل ہو جاتی تو حال یہ ہوتا کہ آپ کی پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ تو یہ پسینے کا آنا یہ وحی کی گرانی کو، وحی کے وزن کو یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ شدت کس چیز کی تھی یا اس میں کیا حکمتیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے، وحی اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے کلام کو خود کہا ہے قولاً ثقیلا، انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا، اس کا بوجھ آپ پر پڑتا تھا اور یہ مسلم ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جب پہاڑ نے اس کا تحمل کر سکتا تو انسان جو ضعیف الخلقت ہے وہ کیسے اس کا مکمل تحمل کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کسی کے کلام میں جس کو جتنی بصیرت ہوگی اس پر اتنا اثر ہوگا، جتنا علم ہوگا، جتنی بصیرت ہوگی، روشنی ہوگی، اتنے اس کلام کا اثر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ اپنا علم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، بخاری شریف کی روایت ہے، سب سے زیادہ اللہ کو اور اللہ سے متعلق چیزوں کو جاننے والا میں ہوں، اسی لیے آپ کو سب سے زیادہ اس کا اثر ہوتا تھا اور اتنے پسینے چھوٹتے تھے۔ گویا یہ کلام الہی کا وزن تھا، کلام الہی کا ثقل تھا۔ آپ کی کامل بصیرت کی وجہ سے اور وفور علم کی وجہ سے آپ پر وافر اس کا ظہور بھی ہوتا تھا، اور جس شخص میں اللہ سے جتنا تعلق کا مادہ ہوگا، اللہ کے کلام کا، اللہ کی آیات کا، اتنے اس کے اوپر اثر بھی ہوگا۔ حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، صاحب کشف بزرگوں میں، ایک بخاری شریف پڑھانے والے استاذ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت میں آپ سے حدیث کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کتاب لاؤ، کچھ پڑھ کر کے اجازت لے لو۔ تو یہ استاذ حدیث بخاری شریف پڑھانے والے اپنے طلبہ کے ساتھ آئے اور آ کر کے حضرت کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت نے کہا پڑھو۔ اب جب بسم اللہ کی اور پڑھنا چاہا، حدیث کا متن اب پڑھنا چاہا، سند تو پڑھ لی، تو بالکل خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے۔ اب حدیث کی عبارت، حدیث کا متن زبان پہ آ ہی نہیں رہا، ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ حضرت نے تو اجازت دے دی، البتہ یہ وہاں بتلا دیا کہ یہ جو اس وقت بوجھ پڑا یہ کلام رسول کا بوجھ تھا کہ زبان گنگ ہو گئی۔ تو کبھی کبھی کسی کی برکت سے کوئی چیز ظاہر بھی ہو جاتی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے کہ آپ جب قرآن مجید لے کر تلاوت کا ارادہ فرماتے تو اس کی عظمت کے تصور سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ وجہ یہ تھی گرانی کی اور ثقل کی اور شدت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ کے کلام کی معرفت تھی۔ اب ایک عام وحی کے تعلق سے، وحی کے تمام طرق کے تعلق سے ایک بات یہ بتانی ہے کہ وحی میں اور اللہ کے کلام میں شدت کیوں رکھی گئی ہے اور اس کی شدت کا اثر کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا جاتا تھا۔ اس میں بعض کئی چیزیں حکمت کی، مثلا ایک حکمت یہ ہے کہ ایسی چیزیں کہ کسی کا کلام سن کر آپ پر غیر معتاد اثر پڑ جاوے، لرزہ ہو جاوے اور گرمی سردی کے دنوں میں پسینہ چھوٹنے لگے، تو اس سے تصنع اور بناوٹ کا بالکل کما ہو جاتا۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا
کہ یہ ان کا تصنع ہے، ان کی کیفیت دیکھ کے سمجھے گا کہ حقیقت ہے، تو حقیقت کے اظہار کے لیے ایسا ہوتا تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اچھی طرح سے یہ ظاہر بھی کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی شرف نبوت اور شرف رسالت سے نوازا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ کو یقین تھا، لیکن یقین میں مزید یقین پیدا کرنے کے لیے، خود آپ کو اطمینان دلانے کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا کہ آپ پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ اب آخری ایک کام کر کے یہ حدیث پہ گفتگو پوری ہو رہی ہے کہ اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے۔ ترجمۃ الباب ہے کیف کان بدء الوحی۔ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ اس سے مقصود تھا وحی کی عظمت کا بیان، کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کی شان سے ہوئی، اور اس سے بتایا گیا شروع کے احوال بھی مراد ہے۔ اب حدیث میں جو بات کہی گئی اس میں شان بھی سمجھ میں آتی، احوال بھی سمجھ میں آتی۔ شان تو اتنی عظیم کہ سردی میں پسینہ چھوٹ جاوے، اور پھر دیکھیے فرشتہ وحی لے کر کے آ رہا ہے انسان کی شکل میں، اور آپ کبھی بشری ماحول سے اور احوال سے متجاوز ہو کر ملکی صفات میں اپنے آپ کو رنگ لیتے تھے۔ یہ سب کیفیتیں وحی کی عظمت کو بتا رہی ہیں۔ تو مناسبت یہ ہے کہ بدء الوحی میں عظمت کا عنوان تھا، تو اس میں بھی عظمت کا بیان ہے۔ اور سوال یہ تھا کہ ابتدا کیسے ہوئی، تو اگر دیکھا جاوے تو حضرت شیخ الہند کی توجیہ کے مطابق ابتدائی احوال مراد ہیں، اور ابتدائی احوال میں یہ بات تھی کہ مبادی میں یہ بات تھی کہ وحی کا ایک طریق یہ بھی ہوتا تھا، ایک طریق یہ بھی ہوتا تھا، تو اس طرح بھی آتی تھی، اس طرح بھی آتی تھی، تو یہ بدء الوحی کے مبادی میں سے ایک مبدا کے ساتھ اس کو مناسبت حاصل ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کو ان دو توجیہ کے ساتھ اگر دیکھا جاوے تو ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔